سلام سلام۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ اس ویڈیو کے پارٹ 1 میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ حارث سلطان کی جو بک ہے اس کے چیپٹر 7 میں یہ کس طرح کا ماڈل پیش کرتے ہیں سولر سسٹم کا، جو کہ قرآن کی صرف دن اور رات والی آیات ہی غلط ثابت کر دیتی ہیں، ان کا ماڈل پیش کیا ہوا۔ تو چلیں اس ویڈیو میں ان کی ایک اور بونگی دیکھتے ہیں، اور اگر آپ نے اس سے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو میں لنک دے رہی ہوں، آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ تو پہلے ذرا ان کی ایک کلپ سن لیتے ہیں جس میں انہوں نے آیت نمبر 33 دکھائی ہے چیپٹر 14 کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سورج اور چاند برابر چل رہے ہیں۔ تو پہلے کلپ دیکھتے ہیں۔ لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اب یہ 14ویں چیپٹر کی 33ویں آیت ہے، اور کام میں لگا دیا تمہارے سورج اور چاند کو ایک دستور پر برابر، اور کام میں لگا دیا تمہارے رات اور دن کو۔ پھر دیکھیں رات اور دن کا ذکر ہو رہا ہے سورج اور چاند کے مدار کے ساتھ۔ تو اس آیت میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے، آپ اس سے بالکل ڈس ایگری کر سکتے ہیں، کہ چاند اور سورج اپنے ایکسس کے گرد روٹیٹ کرنے میں 27 دن لیتے ہیں، لیکن اس کا جواب میں آپ کو سورہ یاسین سے دوں گی کہ چاند اور سورج کا جس میں الگ الگ ذکر ہوا ہے۔ تو ذرا سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 کو دیکھ لیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اور سورج اپنے مقرر راستے پر چل رہا ہے، یہ خدائے غالب اور دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ اور اب ذرا سورہ یاسین کی آیت نمبر 39 کو دیکھ لیں کہ اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر اگر کسی میں ذرا سی بھی عقل ہوگی اور وہ اندھا نہیں ہوگا تو اس کے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ بات صاف چاند کے فیزز کی ہو رہی ہے، جو کہ چاند کی زمین کے گرد روٹیشن کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو ان دونوں آیتوں میں سورج اور چاند کی الگ الگ روٹیشن کا ذکر ہوا ہے، ان کے الگ الگ اپنے راستوں پر۔ تو ابھی جو میں نے آپ کو آیت نمبر 38 اور 39 سنائی ہے سورہ یاسین کی، اب اس سے ذرا پہلے کی 2 آیتیں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 36 اور 37 کو ذرا دیکھ لیں سورہ یاسین کی، اس میں زمین کی نشانیوں کی بات ہو رہی ہے، اور آیت نمبر 36 ہے وہ خدا پاک ہے جس نے زمین کی نباتات اور خود ان کے لیے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ زمین کی نشانیوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور اسی کے فوراً بعد آیت نمبر 37 میں یہ لکھا ہوا ہے اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ اس میں سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اس وقت ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اب یہاں بھی زمین کی نشانیوں کی ہی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ زمین کی روٹیشن کی بات ہو رہی ہے، اور پھر اگلی آیت میں سورج اور پھر چاند کی روٹیشن کی بات ہو رہی ہے۔ اب جو اس سے اگلی آیت ہے یعنی سورہ یاسین کی آیت نمبر 40، اس میں اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کا ایک ساتھ ذکر کرے گا، یعنی اوور آل سارے پلینٹس کے آربٹس اور آرڈر کا ذکر کیا ہے کہ نہ تو سورج سے یہ ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی اور عیسائی یہ سمجھتے تھے کہ ارتھ جو ہے وہ یونیورس کا سینٹر ہے، تو اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند اور زمین اور ٹائم کا ذکر کیا ہے، مگر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ سارے کے سارے اپنے آربٹس میں تیر رہے ہیں، کیونکہ فلک کا مطلب ہوتا ہے آربٹس، اور یسبحون کا مطلب ہوتا ہے سوئم یا پھر فلوٹ کرنا۔ ایک اسٹیپ آگے کی بات کی ہے کہ سب کے سب آربٹس میں گھوم رہے ہیں، یعنی سورج اپنے آربٹ میں، چاند اپنے میں، اور زمین اپنے آربٹ میں۔ اچھا، ایک اور مزے کی ان کی حرکت میں آپ کو دکھاؤں کہ جب یہ ایمبریولوجی کی بات کر رہے تھے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ الزام لگایا کہ انہوں نے ایمبریولوجی کو اینشینٹ گریک سے نعوذ باللہ کاپی کیا ہے، یعنی ایمبریولوجی انہوں نے وہاں سے لی ہے، مگر جب فلیٹ ارتھ کی بات آئی تو اینشینٹ گریک سے انہوں نے یہ کانسیپٹ نہیں لیا کہ ارتھ راؤنڈ ہے، بلکہ جو کامن عرب کا جو ویو تھا، جو عربس تھے اس ٹائم کے، ان سے یہ لیا انہوں نے، اور وہ اپنی چھٹی حص کے ساتھ انہوں نے کام لیا۔ مگر جب جیو سینٹرسزم کی بات آئی تو وہ کانسیپٹ انہوں نے اینشینٹ گریک سے اٹھایا۔ تو کیا آپ کو یہ چیزیں پڑھ کے اپنی کتاب میں خود شرمندگی محسوس نہیں ہوتی کہ میں نے کیا لکھا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں؟